اب آج ایک منٹ. ہاں ویسے تو کمپیوٹر فونٹ میں آپ کا نام لکھا ہوا ہی ہے. ہاں میں یہ چاہوں گا کہ اسے میں خط نسخ میں بھی لکھ دوں، اور یہ بھی مجھے بہت پسند ہے یہ خط نسخ. میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر لکھا جائے، اور میری تمنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا. اور یہ اس میں بھی فلو بہت زبردست ہے. اور چونکہ کتابت کے اپنے اپنے وہ رہتے ہیں، اسٹائل رہتے ہیں لوگ کاتبوں کے، میں چاہوں گا کہ لوگ اسے دیکھیں کہ کتابت ہوتی کیسے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے. ریسائٹ ٹوڈے بہت زبردست سے ایک یہ ان کا چینل ہے ہمارے بھائی کا. میری تمنا ہے کہ مالیگاؤں کے حضرات جو ہے اس چینل، ان کا میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پہ آنے کی آنے کا موقع دیا ہے. اپنے کام کی چیز اپنے دیکھیں. اور یہ میرا چونکہ سگنیچر ورک ہے، میں نے اس کے نیچے اپنے سائن بھی کر رکھے ہیں. چاہوں گا کہ لوگ دیکھیں، اسے پسند کریں انشاءاللہ. ناظرین السلام علیکم، میں زاہد امین ریسائٹ ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے. مالیگاؤں اردو کتاب میلہ 2021 میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت ساری کتابیں فروخت ہو رہی ہے. وہیں پر اس درمیان ہماری خوش قسمتی مالیگاؤں والوں کے لیے بھی خوش قسمتی کی ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جنہوں نے قلم کے ذریعے پورے قرآن شریف کو تحریر کیا ہے، جو اکولہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو آئیے ہم انہی سے بات کرتے ہیں. جناب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اصل نام ہے عطاء اللہ، اور قلبی نام میرا خلیق الاسدی ہے. اسی نام سے میں بمبئی میں جانا جاتا ہوں. عرصے دراز سے یعنی تقریباً 40 سال سے میں بمبئی میں کام کر رہا ہوں. اور پہلے میں نے اخبارات میں کام کیا. اخبارات میں کام کرنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو آدمی کمرشل کام بھی کر سکتا ہے. اخبارات تو بہت باریک لکھے جاتے ہیں، لہٰذا تھوڑی مشق کی گئی. تو اس میں مجھے عربی کا بڑا شوق تھا، اور عربی کے شوق کے لیے میں راتوں کو جاگ جاگ کر مشق کیا کرتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں اخبارات سے کمرشل لائن میں جیسے شادی کارڈ وغیرہ اور پوسٹر وغیرہ لکھنے لگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ میں سعودیہ چلا گیا. وہاں مزید میرے جو اندر کا فنکار تھا، جسے میں فنکار ہی کہوں گا کیونکہ وہ آرٹ کا دل دادا تھا، خوب مشق مجھ سے کرواتا تھا. وہیں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایک قرآن شریف ہمیں لکھنا چاہیے. بس وہ تمنا جاگی، مگر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حرم میں میری اس دعا کو قبول کر لیا. اور اتفاق سے ہمارے بابو سیٹھ سے وہیں ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بمبئی میں آ کر مجھ سے ملو. خیر 6 مہینے کے بعد میں ان سے ملا بمبئی آ کر. تو انہوں نے مجھے قرآن کی پیشکش کی کہ یہ قرآن لکھنا ہے تمہیں. اور الحمدللہ وہ قرآن آج مارکیٹ میں آج سبھی بہت سارے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ. یہ 97 کی بات ہے، 97 98 99 میں یہ قرآن مکمل ہو گیا. اس کے سرپرستوں میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، قاری مولانا عبدالکریم پاریک صاحب بھی تھے، اور ان کی سرپرستی بھی رہی. میں حضرت شیخ سے بیعت بھی ہوں. الحمدللہ وہ سلسلہ جو ہے چلا ہے. تو یہ قرآن کریم اس وقت ایک تمنا تھی، اور پھر اس کے بعد وہ حقیقت میں لوگوں کے سامنے آ گئی. میرے والدین کی بھی بڑی تمنا تھی کہ تو کتابت کر رہا ہے تو کچھ کر لے گا. تو اللہ وہ تو چلے گئے، وہ تو دیکھ نہیں پائے، مگر میری والدہ نے دیکھ لیا قرآن شریف. خوب ان کی دعائیں ہیں، اور یہ ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں. میں ریسائٹ ٹوڈے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا مجھے شرف بخشا. اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو برقرار رکھے.
बहुत बहुत शुक्रिया आमीन। जनाब, मैं चाहूँगा कि आपने जो कुरान तहरीर किया है, हमारे वीडियो देखने और सुनने के बाद वो चाहेंगे कि कुरान शरीफ भी हमारे सामने आए, तो वो कुरान शरीफ देखिए नाज़रीन, ये वो है कुरान शरीफ जिसे खलीकुल सादी साहब ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इसे लिखा है, अपने कलम के ज़रिए लिखा है, और ये 2 साल का वक्फ़ा लिया है। 2 साल के तवील अरसे में ये कुरान करीम मुकम्मल हुआ है, और इसके बीच में बड़ी सारी रुकावटें भी आई हैं, कुछ मौसमी रुकावटें, कुछ और दूसरी भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मसले को पूरा कर दिया। तो एक अजीब किस्म की खुशी, और इस लिखने के दौरान जो कैफियत मुझ पर वारिद हुई हैं, मैं उसका तज़किरा भी नहीं कर सकता, यानी वो लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे उस वक्त क्या मसरत और क्या खुशी हासिल हो रही थी। ये कुरान शरीफ जो आपने तहरीर किया है, क्या आप अपने आबाई गांव या कहीं और पर लिखे हैं? जी जी, मैं ऐसी तमन्ना कर रहा था, मगर जो लिखवाने वाले हज़रत थे वो ये चाह रहे थे कि उनके होटल में बैठकर ये काम हो। अच्छा। और वो सूबा पैलेस होटल जो अपने गेटवे ऑफ इंडिया पर है, ताजमहल होटल के बाजू में, वहीं पर उन्होंने कहा कि आप हमारे होटल में बैठकर ये पूरा काम करेंगे। उन्होंने एसी रूम की भी पेशकश की, लेकिन एसी से मैं घबरा रहा था। बाद में उन्होंने छत पर एक बेहतरीन रूम बना दिया, और वहाँ पे सूरज की रोशनी और हवा और पानी सारे बंदोबस्त कर दिए। माशाल्लाह बड़ी खिदमत की उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके इखलास का नतीजा है कि आज ये कुरान करीम इतना पॉपुलर भी है, और पढ़ने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, आँखों को भी भला लगता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि खलीकुल सादी साहब जो है बड़ी मेहनत के से ये कुरान शरीफ को पूरा किया, और उसका हमने यहाँ पर नमूना भी देखा है कि उन्होंने अपने हाथों से बच्चों के नाम को तहरीर करके दिया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि रिसाइट टुडे भी इनके कलम से जो है आज हमारे सामने है। हम हज़रत को पहले कुरान शरीफ लिखने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और दुआ करते हैं कि ये तहरीर का सफ़र यूँ ही दराज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। बहुत